اہل بیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 15 جولائی ہے، 15 ذیلحج ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری متواتر گفتگو جو ہے وہ غدیر کے اوپر جاری و ساری ہے۔ ایام غدیر ہے، ہفتے ولایت و امامت پوری دنیا میں جو ہے وہ ہر جگہ منایا جا رہا ہے۔ اپنی گفتگو کو گزشتہ سے پیوستہ کریں گے اور ہمارے ساتھ آج پینل میں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، جو یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ نجف اشرف عراق سے آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک منقبت خواہ سید محمد حسن عباس صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں موسی صاحب۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے ہمیشہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ایک منقبت سے پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ عید اللہ الاکبر ہے اور یہ ایام بہت خوشی کے ایام ہیں، اور پوری دنیا میں جیسے میں نے ابھی آپ کی محضر میں عرض کیا کہ ہر جگہ جو ہے وہ غدیر کی مبارکبادیں پیش کی جا رہی ہیں، غدیر کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز بھی مولا امیر المومنین کی شان میں ایک منقبت سے کریں گے۔ بسم اللہ محمد حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین و مومنات کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار صلوات۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا۔ میری مسجد میرا قبلہ، میری مسجد میرا قبلہ، میرا کعبہ علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا۔ میرے ہونٹوں پہ روز و شب علی کی مدح خوانی ہے، میں رہتا ہوں زمین پر فکر میری آسمانی ہے، پرے جبریل سے لکھوں، پرے جبریل سے لکھوں، سرے سدرا علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا۔ سبحان اللہ۔ سراپا ہر نفس اس ڈوبتے سورج کا بن جاؤ، کہا جب میرے مولا نے اشارے سے پلٹ آؤ، پلٹ آیا وہ یہ کہہ کر، پلٹ آیا وہ یہ کہہ کر، ابھی آیا علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا۔ علی کو ہم مگر مولا پکارے تو اسے دکھ ہے، قسم لے لو یہ واعظ بھی قیامت کا منافق ہے، پڑی جب بھی اسے مشکل پڑی، جب بھی اسے مشکل، یہ خود بولا علی مولا، حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا۔ شب ہجرت وہ بستر پر محمد کے تیرا سونا، کہے سونا بھی اس سونے کو 100% کھرا سونا ہے، قیمت مرضی رب کی ہے، قیمت مرضی رب کی، تیرا سونا علی مولا، لگاؤ
حیدری نعرہ نعرہ علی مولا علی مولا مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر معراج دیکھا جب نبی نے یہ حسین منظر، علی کی بادشاہی ہے زمینوں آسمانوں پر، محمد نے جدھر دیکھا، محمد نے جدھر دیکھا تجھے دیکھا علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا علی مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکر گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں جناب محمد حسن عباس صاحب لندن سے منقبت جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا علی مولا. قبلہ جب یہ منقبت پیش کی جا رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس علی مولا نہیں ہے، اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس علی مولا جیسی نعمت موجود ہے. ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے. آیت اللہ جناب نسیم عباس نجوی صاحب کی طرف ہمارے ساتھ نجف اشرف عراق سے موجود ہیں. قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کر لیتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں اوصیہ کا تقرر کس طرح سے کیا جاتا تھا، کیا طریقہ کار تھا، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صدق اللہ العلی العظیم. اگرچہ غدیر کی مناسبت ہے تو اس سے جو ریلیٹڈ کویسچن آپ نے کیا بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ سابقہ امتوں کا بھی طریقہ کار کیا تھا، سنت الہی کیا تھی، انبیاء اپنے اوصیاء کا تقرر کیسے کرتے تھے. کیونکہ اس امت کے لیے جو نظام بنایا گیا پروردگار کی طرف سے، کیا یہ فقط اسی امت کے لیے تھا یا سابقہ امتوں میں بھی یہی طریقہ کار رہا ہے جو آخری نبی کی امت کے ساتھ اللہ نے اختیار کیا ہے؟ تو اس سے اس مطلب کو زیادہ تقویت ملتی ہے. اس حوالے سے شواہد نہ صرف روایات کے اندر موجود ہیں بلکہ قرآن کی آیات کے اندر بھی موجود ہیں کہ کئی انبیاء نے یہ دعا کی کہ پروردگار تو ہمارا جانشین بنا، جس طرح کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قرآن کے اندر موجود ہے، وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا، اے پروردگار تو میرا وزیر بنا، ہارون اخی من اہلی، اور وہ میرا وزیر میرا ہارون بھائی جو میرے خاندان سے ہے. لہذا اس بات کی گواہی خود قرآن نے دی کہ سابقہ انبیاء کے دور میں بھی ان کے وزیر و جانشین و خلیفے اور وصی بنائے جاتے تھے. اور دوسری بات بھی قرآن سے ہی ثابت ہو گئی کہ وہ وزارت، وہ خلافت، وہ وصایت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اگرچہ موسیٰ اولو العزم نبی ہیں تو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وزیر بنانا میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. اور اس طرح کا سلسلہ اگر ہم روایات و احادیث طرفین کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سابقہ انبیاء نے بھی اپنے ادوار میں اپنے جانشین بنائے، اور ہر نبی نے اپنے جانشین بنائے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے 12 جانشینوں کا تذکرہ ہے، اور رسول خدا نے بھی اپنی احادیث میں فرمایا کہ میرے وصی بھی اتنے ہی ہیں جتنے موسیٰ علیہ السلام کے نقیب اور جانشین تھے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سلسلہ سابقہ امتوں میں بھی رہا، سابقہ انبیاء نے بھی اپنے وزیر وصی اور جانشین بنائے اور اللہ کے حکم سے بنائے. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہو گئی
اور احادیث نبویہ سے بھی یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے. اس کے لیے باقاعدہ کم از کم ایک پروگرام کی ضرورت ہے کہ سابقہ ادوار میں کس کس نبی نے کس کس حدیث میں اور کون کون سی کتاب کے حوالے سے یہ بات سبحان ثابت اللہ کی بھائی. جائے کہ انبیاء اپنے اوصیاء بناتے تھے. میں نے مختصر انداز میں آیت اور کچھ ہوں. ہنٹس دیے ہیں، اس سے انشاءاللہ اہل تحقیق کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا، خلیفہ بنانے کا یعنی خلیفہ مقرر کرنے کا نظام جو ہے وہ الہی نظام کیا ہے؟ کیا ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جس کا جی میں آئے وہ خلیفہ بن جائے، جس کا جی میں آئے وہ ممبر پہ چلا جائے؟ مطلب کوئی نظام تو وضع کیا ہوگا نا. ایسے تو مطلب ہم دیکھتے ہیں جو پروردگار کی سنت رہی ہے کہ اس میں وہ جس طرح سے اس نے تمام انبیاء کی شریعتوں کو بھی آخر میں کہہ دیا ان اللہ الاسلام، تمام اسلام ہی تھا. وہ اس کے گھاٹ مختلف تھے، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت محمدی، آخر میں کہہ دیا کہ تمام کا تمام اسلام ہی تھا. تو ایسا کیسے ہے کہ خلیفہ بنانے کا کوئی نظام مقرر نہ ہو، جس کا جی میں آئے وہ خلیفہ بن جائے؟ تو نظام الہی کیا ہے؟ جی، اس حوالے سے قرآن کی ایک واضح آیت، خدا نے جو پہلا اپنا نمائندہ، پہلا خلیفہ ہی دنیا میں بھیجا، اس حوالے سے قرآن میں یہ بالکل کلیئر بات کر دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور یہ فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس آیت کے ترجمے کو اگر کوئی بندہ سمجھ لے تو اس میں خدا نے پہلی بات ہی یہی کی ہے کہ میں بنانے والا ہوں. یعنی یہ اللہ کا کام ہے. فرشتوں کو بھی یہ اجازت نہیں ملی. دیکھیں فرشتے معصوم تھے اور فرشتوں نے یہ آپشن دیا بھی تھا، جیسے کہ قرآن کی آیات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ نحن نقدس لک، کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا یہ خلافت کو عہدہ ہمیں دیا جائے. فرشتوں نے بھی یہ آپشن دیا تھا. تو خدا نے جو ہے نا فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا، اور آدم علیہ السلام نے ان اسماء کے نام بتا دیے، اور فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا اے پروردگار تو نے تعلیم دی ہے. اور تعلیم آدم دی علیہ ہے. السلام نے جب اللہ نے پوچھا امبے ہم بے اسماء ہاؤلائے، کہ فرشتوں کو ان کے ناموں کی خبر دیں، اور وہ ہستیاں کون سی تھیں وہ نام فرشتوں کو بھی بتائے، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتائے. عدالت انصاف کا تقاضا یہی تھا. لیکن ان ناموں کی تطبیق کہ یہ جو نورانی ہستیاں نظر آ رہی تھیں کہ کون سا اس میں سے محمد ہیں، کون سی ہستی علی ہیں، کون سی ہستی فاطمہ ہیں، اور کون سا نور جو ہے وہ حسن کا نور ہے اور کون سا نور حسین کا نور ہے، تو خدا نے ان ناموں کی تطبیق پوچھی تھی. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں تعلیم دی ہے. آدم علیہ بالکل السلام صحیح. نے اپنی قوت عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان ناموں کی تطبیق کر دی کہ یہ محمد ہے، یہ نور علی کا ہے، یہ فاطمہ کا نور ہے، یہ حسن کا ہے، یہ حسین کا ہے. سبحان تو اللہ. اس کوالٹی اور اس صلاحیت جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر دیکھی اور ان کو عطا ہوئی، تو اس صلاحیت کی بنیاد پہ آدم کو فرشتوں پہ فوقیت ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تو اس پورے سبحان قصے اللہ. میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خلیفہ بنانا خود اللہ کا کام ہے. دوسری بات یہ کہہ رہی ہے کہ سامنے اگر چوائس فرشتے جو معصوم ہیں، جن کے بارے میں خود عصمت کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اپنی بات بھی ایسی نہیں کرتے کہ جس سے خدا کی ناراضگی ہو، لیکن فرشتوں نے جو چوائس پیش کی تھی کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، تو جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں معصوم فرشتے جو ہیں وہ خلافت کے حقدار نہیں ہو سکتے، وہ خلیفہ کو سلیکٹ نہیں کر سکتے، وہ خلیفہ کو نہیں چن سکتے، تو کوئی غیر معصوم اور جو 40 سال کفر و شرک میں رہے ہوں، جن کے اندر ابھی پورے طور پہ اسلام بھی داخل نہ ہوا ہو، یا ان کو سمجھ نہ آئی ہو، یا صحیح طور پہ تطبیق نہ کر پاتے ہوں، ان کو کون اختیار دے سکتا ہے کہ وہ خلیفہ بنائیں؟ تو اس آیت اور آدم کے قصے سے یعنی پہلا نمائندہ خدا نے، دیکھیں اس آدم علیہ السلام قصے میں ایک اور عبرت بھی ہے کہ اللہ نے ہادی پہلے بنایا اور جس نے ہدایت لینی تھی اس کو بعد میں بھیجا. یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں ہادی نہ ہو اور ہدایت لینے والے ہادی کے بغیر زندگی گزار رہے ہوں. تو اس پورا قصہ سبحان اللہ. آدم میں جو انسانیت کی ایک تاریخ ہے، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں،
اور اہل عقل کے لیے بصیرت ہے. ہاں جو عقل سے سبحان اللہ. دامن چھڑا کے قرآن کو فقط گھٹا لگا کے اور قرآن کو فقط الماری کی زینت بنا کے اور فقط جو ہے قرآن کو ایز اے ہدیہ جہیز میں دینے کے لیے جس نے رکھا اور قرآن کو نہیں سمجھا، اس کو یہ نظام الہی سمجھ نہیں آئے گا. ہاں جو قرآن کے ترجمے پہ ہی غور کر لے اسے سمجھ لگ جائے گی کہ خلیفہ بنانا یہ ووٹوں سے نہیں ہوتا، یہ کسی جگہ اجتماع کر لینے سے، اکٹھ کر لینے سے، اکثریت سے نہیں ہوتا. فرشتے اکثریت میں تھے، معصوم بھی تھے، یہ ہوتا ہے خدا کی تعین سے. نظام الہی یہی ہے. جی موسی صاحب. اچھا اچھا، اس میں اگر بے عیب ہونا کتنا ضروری ہے، عصمت اس کے لیے ضروری، کیونکہ ہمارے بہت سارے اسلام کے جو مختلف غیر شیعہ مکتب ہیں، مشرب ہیں، ان کو عصمت انبیاء کی تو سمجھ میں آتی ہے، انبیاء کے بعد عصمت سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں بے عیب ہونا کتنا ضروری ہے؟ اگر ایک جی عیب دار ہو تو کس طرح سے نصیحت کرے گا؟ جی بہت اچھی بات آپ نے اس مقام پہ کی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بعض فرقے تو انبیاء کی عصمت کے بھی منکر ہیں، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ انبیاء کی عصمت اور اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی اور بہت ساری کتابیں ہمارے علماء نے لکھی، اور امامیہ کا یہ متفق نظریہ ہے کہ انبیاء بھی معصوم ہیں اور ان کے جانشین جو وصی اوصیاء ہر نبی کے جتنے بھی جانشین ہیں وہ بھی معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ معصوم ہی ایک آئیڈیل پرسنالٹی بن سکتی ہے، معصوم ہی ایسی سیرت دے سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے عملی نمونہ ہو. اور قرآن کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا، عقلی سی بات ہے کہ اگر ہادی ہی غلطیاں کر رہا ہے اور جس نے ہدایت لینی اس کو نہیں پتا کہ اس مقام پہ یہ صحیح جا رہا ہے ہادی، یہ اس مقام سے اس سے مسٹیک ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر بات تو پھر وہیں آ کے رک گئی نا، کہ نہیں پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو یہ عقلی بات ہے کہ ہادی جو ہے وہ اس کو ہر خطا سے پاک ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے صحیح. آیات بھی ہیں، بہت ساری آیات جو انبیاء کی عصمت کے اوپر گواہی دے رہی ہیں. اور اسی طرح اہل بیت کی عصمت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ یہ 5 تن پاک کے بارے میں آئی ہے. اور خدا جب گواہی دے رہا ہے کہ خدا کا ارادہ وہ تکوینی ہے، تشریع نہیں ہے، تشریع تو سب سے ہے، ورنہ کیا فضیلت ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ لوگوں سے تمام قسم کی جو پلیدگیاں ہیں وہ دور رکھے، نہ کہ دور کرے، دور رکھے، یعنی ہمیشہ سے دور ہیں یہ پلیدگیاں، اور تمہیں منزہ. ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اور اس میں سبحان شرک اللہ. بھی آتا ہے، کفر بھی، نفاق بھی، گناہ بھی، یہ ساری پلیدگیاں جتنی بھی ہیں یہ اللہ نے اچھا دور اسی رکھی ہیں، اور یہ حکمت اہل بیت پہ بہت بڑی دلیل ہے. جی مصطفی صاحب. اچھا اسی سوال کو میں ایک دوسرے ڈھنگ سے کرتا ہوں، ایک اور اینگل سے بھی ہمارے نوجوانوں تک بات جائے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو مطلب کہ ان کے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کو دور رکھے تمام چیزوں کو، اب رسول اللہ کی عصمت پہ حملہ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جی ہمارے جیسے، تو یہ اور ائمہ کی عصمت کا تو مطلقاً انکار کیا جاتا ہے. تو یہ سارا کس کے لیے اسپیس بنایا جا رہا ہے؟ کوئی تو بینیفیشری ہوگا نا اس میں. جی بالکل، آپ نے بہت بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ جب کوئی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک پارٹی اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہوتی اور وہ ریئلٹی ان کو قبول نہیں ہوتی، تو پھر وہ کچھ ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں دوسری پارٹی کے لیڈر اور ان کے نمائندوں میں یا ان کے افراد میں، تاکہ ہماری پارٹی کے جو لوگ جن کے اندر نقائص ہیں، تو جب ہم یہ شو کریں گے کہ ان کے اندر بھی یہ ہے، تو تاکہ کوئی اشکال اور آبجیکشن نہ لا سکے. تو اصل میں وہ زمین ہموار کرنا چاہتے ہیں جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا، جن کو انہوں نے ووٹوں کے ذریعے لے کے آ گئے. تو اب وہ ایسے بندوں میں چونکہ وہ عصمت نہیں تھی جن کو انہوں نے خود سلیکٹ کیا خدا کی سلیکشن کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے وہ ہم خدا کے جو سلیکٹڈ ہستیاں ہیں ان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ عصمت نہیں ہے اور یہ ہے، اور یہ جھوٹی روایات گھڑ کے یہ چیزیں لاتے ہیں. جی مصطفی. بالکل صحیح. اچھا کیا ہر زمانے میں نمائندہ الہی کا موجود ہونا ضروری ہے؟ مطلب کیا کوئی زمانہ ایسا ہے کہ جو نمائندہ الہی کے بغیر بھی چل سکتا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ خدا نے اپنا نمائندہ آدم پہلے بھیجا، اپنا ہوں. خلیفہ پہلے بھیجا، اور بعد میں انسانیت کا آگے سلسلہ چلا جنہوں نے ہدایت لینی تھی. یہ خدا کا نظام ہے، ہر زمانے میں رہا، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا
کہ جس میں خدا کی طرف سے ہادی نہ ہو، بلکہ ایک سے زیادہ انبیاء، بعض ایسے زمانے گزرے ہیں کہ ایک سے زیادہ انبیاء کا وجود اس زمین پہ رہا، اور بہت ساری ایسی روایات جو ہیں علماء نے جمع کی ہیں جو تواتر کی حد تک ہیں، کہ جس میں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ایک لحظہ بھی یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر خالی ہو جائے تو یہ زمین اپنے اہل کو ساتھ لے کے تباہ و برباد ہو جائے، یعنی زمین جی غرق ہو جائے اور اس کے اہل تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اب یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، اور عقلی بات بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ کسی زمانے میں ہادی ہو اور کسی زمانے میں حجت خدا نہ ہو، تو جس زمانے میں حجت خدا نہیں ہوگی اس زمانے کے لوگ اگر گمراہ ہو جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، تو روز قیامت وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی حجت ہی نہیں تھی، ہمارے لیے تو کوئی ہادی نہیں تھا، اور اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ اور حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ تمام حجتیں اللہ کے لیے، روز قیامت خدا کے پاس حجت ہوگی، بندوں کے پاس نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں ہوگا، خدا کے پاس حجت ہوگی۔ اور قرآن ایک اور مقام پہ بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنایا ہے اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بنایا ہے۔ تو یہ تو خود صحیح، قرآن کی کلیئرفیکیشن ہے اس مقام پہ کہ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہا ہے۔ جی مصطفی صاحب۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ گفتگو جاری وسالی ہے تھوڑی سی۔ اچھا، غدیر پر جو اعلان ولایت ہوا اور اس پر تسلسل کے ساتھ ہماری بات جو ہے مختلف علماء کے ساتھ جاری وساری ہے، کیا کبھی غدیر سے پہلے مولا کی امامت پر رسول خدا نے گفتگو کی؟ کوئی سب کے سامنے کبھی بات کی کہ میرے بعد مولا امیر المومنین، تمہارے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یا صرف غدیر کے وقت ہی پروردگار کی طرف سے حکم تھا کہ آج اس کو ابلاغ کر دیا جائے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ جی بہت امپارٹینٹ کویسچن ہے۔ میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی حضرات اگر اس کویسچن پہ ریسرچ کر لیں تو اتنی ادلہ ہیں۔ علامہ ہلی رضوان اللہ علیہ نے تقریباً 8ویں صدی ہجری میں، اور یہ 15ویں صدی جا رہی ہے، 700 سال تقریباً پہلے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین۔ الفین کا اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں 2000 جو پروفس ہیں، 2000 دلیلیں، اس میں سے کتاب الفین۔ 1000 قرآن حدیث اور عقل کی روشنی میں 12 ائمہ کی امامت و خلافت و ولایت پہ دلیلیں انہوں نے پیش کیے، اور صحیح، 1000 دلیلیں ان حکمرانوں کی حکومت کے بطلان اور غیر شرعی ہونے پہ پیش کی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا حق چھین لیا اور ان کی جگہ بیٹھ گئے۔ تو یہ 2000 دلیلیں، یہ کتاب اردو ٹرانسلیشن میرے خیال میں ہو چکی ہے، انگلش میں بھی شاید وہ عربی میں موجود ہے، اور نیٹ پہ سرچ کر کے اس کو اپلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات ہے۔ چند ایک عدلہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ رسول خدا بسم نے اللہ، ہر مناسب موقع پہ اللہ کے حکم سے سبحان اللہ۔ اپنے جانشینوں، اپنے خلیفوں، اپنے بعد آنے والے جو اوصیاء ان کا تعارف کروایا۔ سب سے پہلی دعوت ذوال عشیرہ وانذر عشیرتک الاقربین، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سنی شیعہ مفسرین کی آپ کتابوں میں جا کے اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس آیت کے ضمن میں جب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، آپ نے قریش کے مکہ کے اندر جو بڑے بڑے تھے 40 کے قریب وہ سرداروں کو، اور ان کو جمع کیا، اور ان کو ایک دن کھانا کھلائے، وہ اٹھ کے چلے گئے بغیر بات سنے۔ دوسرے دن اور تیسرے دن یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں یہ دعوت جو تبلیغ کی پہلی تبلیغ اور پہلی دعوت تھی عشیرہ کو اور خاندان والوں کو، جناب ابو طالب علیہ سبحان اللہ، السلام کے گھر میں تھی، اور کھانے میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ ایک ران پکائی جاتی تھی، اور پورے وہ 40 کے 40 افراد جو ایک ایک اونٹ کھا جاتے تھے وہ ایک ران سے سیر بھی ہو جاتے تھے اور کھانا بچ جاتا تھا۔ جناب ابو طالب کے گھر کے کھانے کی اتنی برکت اور اتنی کرامت تھی۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تبلیغ رسالت کے رسول خدا نے وہ پیغام تیسرے دن ابو طالب علیہ السلام نے لوگوں کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ، جب تک میرا یہ بھتیجا اپنی کلام مکمل نہیں کر لیتا تم نہیں جا سکتے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر لے کے آیا ہوں، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ يَكُونُ وَسِيعِي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي، اور فرمایا کہ جو بھی اس مسئلے میں میرے ساتھ تعاون کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تو سبحان اللہ، قریش مکہ جو ہے اٹھ کے جانے لگے اور ہنس کے ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کی اطاعت کریں، یہ آپ کے امیر ہو چکے ہیں۔ اور جناب مولا علی علیہ السلام نے فقط اکیلے اس وقت اٹھ کے کہا تھا
आना वाज़िरुका व अना नासिरुका या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूँ, मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। तो कहने का मकसद ये है, दावत ज़ुल अशीरा में ऐलान विलायत किया, फिर ग़ज़वा तबूक, ये सुन्नी शिया कुतुब के अंदर आपको ये वाक़े मिलेंगे। ग़ज़वा तबूक पे जब आप गए और मौला अली को अपना खलीफा मदीने पे बना के गए, जैसे शब हिजरत मक्का में खलीफा बना के गए और आपने बिस्तर पे सुलाया, अमानतें सुपुर्द की, और एक अहले सुन्नत जो आल थे, अपना पीर और मौलाना नसीरुद्दीन गोलड़ा शरीफ, और बाद में उन्होंने अपने शिया होने का ऐलान कर दिया, और वो ऐलान उनके यूट्यूब पे बाकायदा उनका वो चैलेंज जो मुनाजरा का उन्होंने दिया था उलमा को कि अगर विलायत अली पे मेरे साथ कोई मुनाजरा करना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, यानी वो विलायत अली के कायल हो गए थे। और दूसरी बात जो उनके शेर के अंदर जो मजमून शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, जो वो भी उन्होंने जो है ना वाहिद वो अहले सुन्नत उलमा से जब वो शिया हो तो उन्होंने ये शेर, डॉक्टर इकबाल जैसे अब बाद में शिया हुए तो उन्होंने भी इस तरह का इशारा अहले बैत के हक में कहे। एक शेर पीर नसीरुद्दीन गोलड़ा शरीफ का उन्होंने ये कहा कि सुलाकर अपने बिस्तर पर कर दिया फैसला, अक्ल का अंधा अभी तक तरतीब के चक्कर में है, कि शब हिजरत थी रसूल खुदा ने तो अपने बिस्तर पे अपना जानशीन बना के ये फैसला क्या किया कह था रहे कि हैं, मेरा सुभान जानशीन अल्लाह, तो अली है, और अकल के अंधे या अभी अली। तक ये तलाश कर रहे हैं कि पता नहीं चौथा नंबर है या पहला है या कौन सा है। तो ये जो बात है देखें, अमली तौर पे अपने बिस्तर पे लिटा के अमीन कौन है, मेरी अमानतें मेरे बाद कौन संभाल सकता है, मेरी जगह कौन आ सकता है, ये अमली तौर पे करके दिखाया। फिर गज़वा तबूक सुन्नी शिया कुतुब के अंदर मौजूद है, तवातुर की हद तक मशहूर रवायत है, जब मुनाफिकीन ने ये शिकवा किया और कहा कि अली को इसलिए छोड़ के चले गए कि भाई अली से नाराज है रसूल खुदा, हालांकि अमली तौर पे खलीफा बना के जा रहे हैं कि जब मैं नहीं हूं तो मेरी जगह अली ही ले सकते हैं। मदीने पे खिलाफत दी अपनी जिंदगी में, अमली तौर पे खलीफा बनाया, और जब लोगों ने एतराज किया तो मौला अली रसूल खुदा के पास आए और आपने कहा कि मुनाफिकीन ये बातें कर रहे हैं, तो आपने वो मशहूर फरमान मुबारक इरशाद फरमाया, या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून में मूसा ला नबी बादी, अली आपका वही मकाम है जो हारून का मूसा के हाथ था, जैसे हारून वसी थे, खलीफा थे, जानशीन थे जनाब मूसा के, इसी तरह आप भी हैं, लेकिन मेरे बाद नबी नहीं है। तो इसका माना ये वो मशहूर हदीस ये भी बता रही है कि अली अलैहिस्सलाम को गदीर से पहले कई जगह अमली तौर पे अपना खलीफा और जानशीन डिक्लेयर किया है रसूल खुदा ने। जी मुझसे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, गदीर पर जो ऐलान विलायत हुआ उसकी थोड़ी सी तफसील जो वो बयान कर दीजिए। और ये जो सारा मामलात हुए हैं, ये जो कि इसमें जो है वो लगता मुझे कुछ इस तरह से है कि जब एक इनकलाब था, एक जबरदस्त इनकलाब था जिसके सामने रोक तो सकते नहीं थे, तो उसको पहले से मंसूबा बंदी करके बैठे हुए थे कि अब रसूल की रिसालत का भी इनकार बज़ाहिर मुमकिन नहीं है, तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते रहो और रसूलुल्लाह के पूरे घर को कत्ल भी करते रहो, और उनकी रिसालत की, उनकी बख्शिश की भी बात करते रहो कि उनसे हमें बख्शिश भी चाहिए है, और जो उनका निज़ाम है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक वो ज़माम हाथ में न जाने दो कि कहीं असल निज़ाम जो है वो असल जो इस इस्लाम है वो दुनिया पे न छा जाए। तो लगता कुछ इस तरह से। तो गदीर के ऐलान की थोड़ी सी तफसीर क़िबला बयान फरमा दे ताकि ये बातें भी सब ज़िम्नन उसके अंदर अराइज आ जाए सारे। जी, आगा अमीनी ने एक बहुत बड़ा मौसू अल गदीर के नाम से अल किताब अल गदीर मशहूर मौजूद है, अरबी में मौजूद है। 20 साल से भी ज़्यादा की स्ट्रगल है मुख्तलिफ कंट्रीज से। उन्होंने बहुत अरसा पहले, उस ज़माने में आसान नहीं था, सुन्नी शिया मसादिर से हदीस गदीर को साबित किया, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, कि जब रसूल खुदा ने ऐलान विलायत किया कि जिस जिसका मैं मौला व आका हूँ उसका अली मौला व आका है। ये एक तमहीदी गुफ्तगू की। असल में रसूल खुदा ने अपनी 23 साल तबलीग में एक तमहीद हमवार की कि उम्मत का ज़हन तैयार हो जाए आइंदा के कायद, लीडर और रहबर, और इसी तरह आप कह सकते हैं रसूल के जानशीन और खलीफा और इमाम को मानने के लिए 23 साल ऐसा ऐसा तमीद भी बांधी जाती रही, अमली तौर पे भी, ज़बान से भी, और मौला अली की वो सीरत भी सामने आ गई कि हर मुश्किल मैदान में अली अलैहिस्सलाम की नुसरत और अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नुसरत और उनके घराने की नुसरत सामने आती थी, ताकि उम्मत तैयार हो जाए इस निज़ाम को कबूल करने के लिए। तो हज्जतुल विदा जो आखिरी हज था उसमें ही हुक्म आ गया था
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ اے یا اللہ کے رسول جب آپ حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ اپنا جانشین علی کو نصب کر دیں، معین کر دیں۔ یا یہ علی قرآن کی یا آیت علی اس کی یا علی تفاسیر میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ حج پہ بھی یہ حکم آ گیا تھا، اور پھر جب غدیر پہ آپ پہنچے تو پھر دوبارہ آیت آئی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلی وان اللہ لم علیہ ما بلغت رسالتہ، اے اللہ کے رسول جو آپ پہ نازل حکم ہو چکا اس کو پہنچا دیں۔ اور وہ نازل پہنچا دے پہلے بھی ہوا، لیکن حج کے مقام پہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی وہ نازل ہو چکا تھا، علی کی ولایت کا اعلان کر دیں۔ اور اگر آپ نے یہ اعلان ولایت علی نہ کیا، آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، نہ توحید پہنچائی، نہ آپ نے نماز پہنچائی، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی حکم نہیں پہنچایا۔ اور امالی شیخ صدوق میں رسول خدا کا ایک فرمان باقاعدہ مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی علی کی ولایت کا یا علی من لم یا علی یؤمن بولایت یا کا علی لم علی یقبل اللہ ایمانہ، کہ اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، ولم یتبرأ من اعدائے کا، علی آپ کے دشمنوں سے بیزاری نہیں کرتا اور آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ اس کا کوئی ایمان قبول نہیں کرے گا، نہ ایمان توحید اللہ قبول کرے گا، نہ ایمان رسالت، نہ ایمان قیامت۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، اس لیے خدا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو گویا آپ نے کوئی میسج نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن صاف ہے کہ اگر رسول خدا کے بعد رسول جانشین اپنا مقرر نہیں کرتے جو معصوم ہو، جو علم میں کمال رکھتا ہو، جو شجاعت میں اپنی مثال آپ ہو، یعنی وہ تمام خوبیاں جو ایک نمائندہ الہی میں ہونی چاہیے، اگر ایسی شخصیت نہ آئے گی تو دین مٹ جائے گا، دین کا فقط لبادہ ہوگا، اصلی دین اندر سے نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک فلسفہ تھا جس وجہ سے اعلان ولایت ضروری تھا۔ اور خطبہ غدیر سبحان کو اللہ اگر دیکھا جائے تو اس میں فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، 12 ائمہ کی امامت کا اعلان ہوا ہے۔ اور رسول خدا سبحان نے اللہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو ابھی موجود ہے وہ غیب تک پہنچائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنی آئندہ جو اولادیں اور نسلیں قیامت تک آنے والی ہیں، یہ واجب ہے اب ان کے آبا کے اوپر اپنے بچوں کو یہ پیغام پہنچائیں، اور روز سبحان اللہ قیامت میں تم سے اپنی اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا۔ اور اسی بات شاہ کی گواہی خود ابھی مولانا طارق جمیل صاحب نے، ماشاءاللہ ان کا ویڈیو کلپ وہ وائرل ہوا، اس نے اقرار کیا کہ مولا کا معنی بھی یہاں پہ آقا و سردار و حاکم ہے، دوست یا پڑوسی یا چچا زاد نہیں ہے۔ یعنی جو شیعہ کہتے ہیں، یہ مولانا طارق جمیل کے الفاظ ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، لہذا ہم علی کو مولا و آقا و سردار ماننا چاہیے۔ یہی تو 1400 سال سے مسئلہ آ رہا ہے، ہماری اور کون سے سبحان اللہ اس سے ذاتی میراث کی جنگ ہے؟ ہماری یہی ہے کہ جو نبی نے کہا وہ مان لو، نبی کی سنت پہ عمل کر کے سنی تو انسان تبھی بن سکتا ہے کہ سنت رسول کیا ہے، زبان سے ان کے قول کی بات جو ہے، زبان سے جو کہا وہ مان لیں، جو عملی طور پہ کر کے دکھایا وہ مان لیں، یہ سنی ہونا ہے۔ سبحان تو رسول کی سنت یہ ہے کہ من کون تو مولا، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ علی ہے یا تاکہ علی کسی اور کو نہ کر دیا جائے۔ چلے تو پھر جو پھر صحیح پھر سنی ہے وہ علی اس کو کی مولا مانتا ہے، وہ رسول کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ مولا علی کو مولا نہ ہم نے کہا ہے، یا اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، یا رسول کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے مولا علی کو مولا ماننا یا اللہ کے حکم کی اطاعت ہے یا رسول کے حکم کی اطاعت ہے۔ دلوں تو یہاں کی پہ زندگی، ہاں جی دلوں کی موسی صاحب، زندگی ہے نام علی، دلوں کی زندگی کا نام ہے نام علی، دلوں کی حیات کا نام ہے مولا علی کا نام۔ وہ اس منظر کو ذرا پیش کر دیں، غدیر کیا بیان ہوئی اگر وہ منظر پیش نہ ہو کہ جس میں ہاتھ کو بلند کر کر جب رسول اللہ نے اعلان کیا ہوگا تو کیا گزری ہوگی منافقین کے کلیجوں پر کہ سر کے اوپر سوا نیزے پہ سورج، پیروں میں رمل آگ کی طرح، اور سامنے اعلان ہو رہا ہے۔ مطلب کیا گزر رہی ہوگی، میرے پاس شاید الفاظ نہیں۔ میں چاہتا ہوں اس میں آپ میرا ساتھ دے دیں قبلہ۔ جی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، تھوڑا سا میں پچھلے کوسچن کو کمپلیٹ بسم کروں۔ اللہ اور بسم اسی اللہ آیت میں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو اے میرے حبیب لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا جو ہیں ان کو پتا تھا کہ لوگ شر پھیلائیں گے، ان کے دلوں میں علی کا بغض ہے، علی نے ان کے بڑے بڑے مارے ہیں خدا کی اطاعت میں، اسلام کی نصرت میں، وہ بغض چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خود مولا علی سے فرمایا تھا یہ حقد و بغض میرے بعد ظاہر کریں گے اے علی آپ سے، اور اس بات پہ رسول خدا گریہ بھی فرما رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے خدا نے بھی قرآن میں اشارہ دے دیا کہ ان منافقین کی شر سے آپ پریشان نہ ہوں،
جو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے حاجی بن کے نمازی بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ان کی شر سے بچائے گا۔ اور انہوں نے شر کی بھی، غدیر کے اعلان کے بعد وہ رسول خدا کی ناکہ کو اوپر پہاڑوں سے وہ پتھر لڑکا کے اس کو جو ہے نا گرانے کی کوشش کی تاکہ رسول خدا دنیا سے چلے جائیں، لیکن خدا نے محفوظ کیا، اور حذیفہ بن یمانی نے ان چہروں کو، ان اشخاص کو پہچان لیا تھا، اور وہ راز کے طور پہ رسول خدا کے حکم سے وہ نام ان کے دل میں رہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں خدا یہاں پہ بھی بات کر رہا ہے، اور آخر میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ خدا کافر یعنی منکران ولایت علی کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہاں کفر کا معنی منکر ہے اور لغوی معنی ہے، یعنی جو اے میرے رسول آپ کے اس پیغام ولایت کا منکر ہوگا، خدا انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ اور اسی مقام پہ ایک اور بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں، جیسے اللہ نے بشارت دی نا جب اعلان ولایت ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اور وہ یوم غدیر ہی تھا جب اعلان ولایت ہوا، اور بعد میں وہی آئی کہ اللہ اس کا مطلب ایسے دین سے راضی نہیں ہے جس میں عقیدہ ولایت نہیں ہے، جس میں 12 ائمہ کی امامت کا اقرار نہیں ہے۔ یہ بلا تشبیہ ایسے ہی ہے کہ جو سارے انبیاء کو مان لے لیکن آخری نبی کو نہ مانے، اس کے سارے انبیاء کے عقیدے کا کیا فائدہ؟ لیکن آخری نبی کو مان لے اور اس کے اوصیاء کو نہ مانے، اس کے آخری نبی کے نبوت کے عقیدے کا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا روز قیامت۔ تو یہ خدا نے اس مقام پہ یہ بات کی، اور پھر دوسری اسی سورہ مائدہ میں ایک اور اسی آیت کے بعد میں ایک اور بات کی، الیوم یائس الذین کفروا، جو آپ سوال کر رہے تھے موسوی صاحب، کہ اس دن تو اوپر سے بھی آگ برس رہی تھی، سینوں میں بھی علی کے بغض کی آگ جل رہی تھی، نیچے سے بھی ریت جو ہے نا وہ گرما رہی تھی، تو ہر طرف سے آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی، دنیا میں خدا منافقوں کو جلا رہا تھا، اور سامنے ہاتھ دکھ رہا ہے، اور سامنے ہاتھ بلند ہوا دکھائی دے رہا ہے، اللہ اکبر، اور سامنے وہ پلانوں کا ممبر بنا کے اور علی کو اونچا کر کے دکھایا جا رہا ہے، تاکہ جو ہے جس کے دل جلنے ہیں وہ مزید جل جائے، اور جس کے ٹھنڈے ہونے ہیں وہ مزید ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو وہاں پہ خدا نے قرآن میں یہ بھی بات کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوں گے، دنیا میں بھی جل رہے تھے اور وہاں بھی جلیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت آئی تھی اعلان غدیر کے بعد، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، کہ آج غدیر کے دن جو ہے جب اعلان ولایت ہو گیا تو جن منافقوں کے دلوں میں جو جنگیں لڑ لڑ کے غلبہ اسلام پہ نہیں پا سکے تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، ان کے دلوں میں تھا رسول چلے جائیں گے پھر ہم قبضہ کر لیں گے، پھر دین کو بگاڑ دیں گے۔ لیکن جب اعلان ولایت ہوا اور سلسلہ آگے چلتا ہوا نظر آیا، 12 ائمہ کا اعلان ہو گیا، تو اس دن اللہ کہہ رہے آج کے دن یعنی غدیر والے دن نہیں، وہ لوگ مایوس ہو گئے جو تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں، ظاہری طور پہ کس ٹائپ کے لوگ، اندر سے کس ٹائپ کے لوگ ہیں، کس ٹائپ کے لوگ ہیں، آج بھی منہ اتر جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کا نام لے چہرہ زرد، ہوائیاں اڑ گئیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں، کون سے دل ہیں جو مولا امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت کی امامت کو قبول نہیں کرتے، ان کی چاہت کو دل میں جگہ نہیں دے پاتے؟ یہ کیسے دل ہے، یہ کس قسم کی مرتگی ہے، یہ کیسے مردہ ہوئے ہوئے دل ہے، کیا ہے یہ؟ جی کچھ لوگ تو گمراہی 1400 سال سے جو پھیلائی گئی، جو مورخ تھے، جن کے ہاتھوں میں حکومت تھی، انہوں نے دشمنی اہل بیت پھیلائی، اور کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے اہل بیت سے دور ہیں یا ان کے دشمن ہیں، اور کچھ لوگوں کی وہ جیسے رسول خدا کا فرمان ہے، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی آپ سے محبت وہی رکھے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور بغض وہی رکھے گا جس کی ولادت جو ہے ناپاک ہوگی۔ تو ایک وہ سبب بھی ہے، اور لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، مشہور حدیث ہے سنی شیعہ کتب میں، کہ آپ سے بغض جو ہے وہ منافق رکھے گا اور محبت مومن رکھے گا۔ لا کا ما عرف المؤمنون بعدی، حدیث رسول ہے، فرمایا اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کا پتہ ہی نہ چلتا، جو علی کے ساتھ متمسک ہے وہ مومن ہے، جو علی کا بغض رکھتا ہے، علی کو چھوڑے ہوئے ہے، وہ منافق، اور سورہ منافقین اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں اس دن جو منافقین کی حالت تھی وہ انتہائی خطرے میں تھی، ان کی حالت، ان کی ظاہری بھی باطنی بھی
ظاہری طور پہ وہ کہہ رہے تھے بخن بخن مبارک بادیاں بھی 3 دن کا پڑاؤ وہاں رسول خدا نے کیا تھا، اور سخت گرمی میں لوگوں کے لیے بہت سارے سبحان اللہ، قرائن ہیں کہ 3 دن اس وجہ سے بٹھایا کہ بھائی یہ میرا چچا زاد ہے، اس لیے نہیں بٹھایا، بلکہ آقا و سردار اور نظام امت کو دیا، اور وہ مبارک بادیاں دے رہے تھے، اور امیر المومنین کہہ کے اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے سلام بھی کر رہے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، لیکن وہ منافقت نے کام کیا اور بعد میں انہوں نے پھر کایا پلٹی، لیکن اصلی اسلام آج بھی ان کے وجود کی وجہ سے باقی ہے۔ اور بی بی زہرا کا وہ خطبہ جو پھر مسجد نبوی میں انہوں نے صحابہ کو یاد دلایا کہ جعل اللہ امامتنا نظاما للامہ، کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے امامت جو ہے وہ امت کے لیے نظام قرار دیے۔ ایک اور مقام پہ بلکہ الفاظ کچھ یوں ہیں، جعل اللہ امامتنا امانا من الفرقہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری امامت کو تفرقے سے بچنے کے لیے ایک امان قرار دیا۔ اگر کوئی فرقہ بندی سے سبحان اللہ، نکلنا چاہتا ہے 12 ائمہ کی امامت کو مان لے، اسی میں فرقہ بندی سے نجات ہے۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ۔ ایک شرعی سوال بھی کر لوں، کیونکہ آپ نے ولادت کے اوپر بعض لوگوں کی جو خبیث الولادت ہیں، جو مولا امیر المومنین سے اپنی نجس ولادت کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں، اس پہ ایک شرعی سوال بھی کر لوں۔ جو طواف النساء کو منع کیا گیا رسول اللہ کے بعد، کہا گیا کہ طواف النساء ممنوع ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نجاست کتنی پھلتی پھولتی ہے، اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، طواف النساء کا فلسفہ جو اسلام میں ہے وہ یہی ہے کہ اگر طواف النساء کر لیا جائے تو عورت جو زوجہ ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ احرام کے بعد وہ اس وقت میں حرام ہو جاتی ہے، اور دوسری عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر طواف النساء نہیں کیا جائے گا تو تمام عورتیں اس پہ حرام ہیں، کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، خود اپنی بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی واقعا ایسے مفاسد ہیں، جیسے خمس کے بارے میں بھی ہے بہت ساری چیزیں، تو اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر آگے مشاکل پیدا ہوتے ہیں۔ جی موسی صاحب۔ یعنی آگے جو جنریشن آ رہی ہے وہ پھر اسی ٹائپ کے مفتی آئیں گے، جن کو مولا امیر المومنین کا نام سن کے کرنٹ لگے گا۔ بہرحال یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، اس کو آپ کے سامنے بھی بیان کرنا ضروری تھا۔ بالکل آخری ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ ہیں۔ الہی نظام اور جمہوری نظام میں کیا فرق ہے؟ الہی نظام میں جیسے میں نے عرض کیا جو ہے خدا کی طرف سے تعین ہوتا ہے، جمہوری نظام میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، لوگ اس کو اپنا لے کے آتے ہیں، اس بندے کو جس کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کی پسند و ناپسند کا مسئلہ ہوتا ہے، اور الہی نظام میں خدا کی طرف سے جو بندوں کے لیے مصلحت ہے، جو نظام میں مصلحت ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں اتنا اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا، جمہوری نظام وشاورہم فی الامر کا جو حکم قرآنی ہے، رسول خدا کو بھی حکم ہوا کہ ان سے امور میں مشورہ کریں۔ جمہوری نظام تبھی ہو سکتا ہے کہ ہادی برحق کے پرچم کے نیچے ہو، امام وقت کے امام اب غیب ہیں، اگر انہوں نے غیبت کے زمانے میں عمل حوادث الواقعہ فرض جو حدیث کہ ہمارے غیبت کے زمانے میں جو ہمارے حدیثوں کے راوی یعنی آئندہ کے حالات کے بارے میں وہ حدیثوں سے حکم دے سکیں، یعنی فقہا کی طرف رجوع کا حکم دیا۔ غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے حجت، جن کو امام زمانہ نے حجت قرار دیا ہے، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، امام نے جو جملے فرمائے ہیں ان کو حجت، ان کے حکم کو ماننا ہوگا۔ یہی الہی نظام ہے اس غیبت کے زمانے میں۔ اور اگر ایک فقیہ جامع و شرائط کے پاس حکومت نہیں ہے تو پھر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایسے افراد کو اور ایسی پارٹیوں کو منتخب کیا جائے جو محب الوطن رکھتے ہوں، جو ملک و ملت کا مفاد سوچتے ہوں، جو کرپٹ نہ ہوں، جنہوں نے ملک کو اقتصادی اور دینی ہر اعتبار سے تباہ و برباد نہ کر دیا ہو۔ لہذا ایسے تباہ و برباد کرنے والے لوگ اور پارٹیاں جو ملک و قوم کو اور دین کو بھی تباہ کرتی ہیں اور غیر ملکی اشاروں پہ ناچتی ہیں، ان کو ووٹ دینا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں سے دل میں جھکاؤ بھی نہ رکھو، میلان بھی نہ رکھو کہ جو ظالم ہیں، ورنہ تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور یہ سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے، اس سے مراد ظالم حکمران ہے۔ لہذا غیبت کے زمانے میں اگر الہی نظام مکمل امام علیہ السلام، نبی علیہ السلام یا امام علیہ السلام یا ان کے طرف سے معین فقہا کی اگر نمائندگی میں نہیں آ سکتا، جب تک کہ امام کا ظہور نہیں ہوتا یا فقیہ کے پاس حکومت نہیں آ سکتی، تو ایسے حالات میں فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ بڑے ظالم کو روکنے کے لیے
جو ایسے مفسد دین کو بھی فساد میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کا دین بھی خراب کر رہے ہیں اور ان کو مالی اعتبار سے بھی نقصان دے رہے ہیں، ملک کو بھی نقصان دے رہے ہیں، غیر ملکی اشاروں پہ چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا حرام ہے۔ آیت بھی کہہ رہی ہے، فتاوی فقہا بھی ہیں، اور ایسی پارٹیوں اور ایسے نمائندوں کو ووٹ دیے جائیں جو ملک و قوم کے حبدار بھی ہوں اور ان کا سوچتے ہوں اور ان کرپشن میں مبتلا نہ ہوں، لوگوں کا دین خراب کرنے والا نہ ہوں۔ جی بوسی صاحب، اگر چوروں کے علاوہ کوئی ملے ہی نہ، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، تو کیا کریں پھر؟ آخری نہیں سوال اور 1 منٹ پھر رہ گیا بھی میرے پاس۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے موسی صاحب، ظاہراً جو میڈیا نے اور جو ادلہ سے پروفس آئے ہیں، ایک ایسا گروہ سامنے آ چکا ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی طبعاً غلطیاں ہیں اور میں یہ نہیں وسمت کے بھی مالک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان حالات میں یعنی بالکل کلیئر ہے چیز، ایک طرف بالکل کرپشن ہے، ایک طرف بالکل اندھیرا ہے، ایک طرف 30-40 سال ہو گئے ہیں ملک کو ہمیشہ جو ہے نا گمراہی، جہالت اور کرپشن اور پستگی جو ہے اقتصادی اور ہر یعنی آپ اعتبار کا سے آپ پیچھے لے جائے جا رہے یعنی ہیں اور آپ کی مراد کس سے؟ غلامی جو ہے، جی آپ کی مراد غلامی، کس سے ہے؟ آپ کی مراد جی کس سے ہے؟ آپ کی جی مراد آپ کی مراد کس سے ہے جو کم کرپٹ ہے؟ آپ کی مراد کس ہاں، سے ہے؟ یہ موسیقی عوام جو اس وقت میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے اور لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، اب تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے، جو تھوڑا سا سینس رکھتا ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے، جو ملک و قوم کی بہتری چاہتا ہے، جو اپنے وقتی فائدے کے لیے نہیں سوچتا کہ میرا فائدہ فلاں، میرا چھوٹا سا کام فلاں نے کروا دیا تھا، ملک و قوم کے لیول پہ سوچتا ہے، اجتماعی لیول پہ سوچتا ہے کہ پورے ملک کا فائدہ کس میں ہے، پوری قوم کا فائدہ کس میں ہے، اور کون سی پارٹیوں کے لیڈر جنہوں نے اربوں خربوں کی کرپشن کی، ملک کے اندر فیکٹریاں ملیں لگائیں، ملک سے باہر ان کے بینک بیلنس میں اتنے پیسے اور منی لانڈرنگ اور کتنے کتنے ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، وہ تو آپ میڈیا پہ بالکل کلیئر ہے۔ اور اگر پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنی نسلوں کے پاؤں پہ، دین کے اعتبار سے بھی، اپنی اقتصاد کے اعتبار سے، اپنی ملک کی تباہی کے اعتبار سے۔ اگر غیروں ٹھیک ہے، کے نیچے ہم رہیں گے، جو ہمارے اوپر حکومت ہر دور میں کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں تقسیم بھی کیا، انہوں نے ہمیں ہر اعتبار سے تباہ بھی کیا، اگر ان کے اشاروں پہ ہم چلتے رہے تو یہ ملک انتہائی خطرناک حالات سے دوچار ہوگا، اور اب بھی اگر ہم جزاک نہیں اللہ۔ جاگیں گے تو یقیناً پھر اگلی نسلوں کے بھی ہم ذمہ دار ہیں اور روز قیامت بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ مجرم بھی رہیں گے۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ البیت ٹی وی کو دیا۔ قبلہ آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے، اور ہم انتہائی ممنون ہیں اپنے منقبت خواہ آغا سید محمد حسن عباس صاحب کے لندن سے بھی آپ شامل ہوئے۔ تو ناظرین، غدیر کے اوپر ہفتے ولایت و امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ آنے والے ایام میں بھی مولا امیر المومنین کی خلافت اور امامت کے اوپر بات کریں گے، اور موبائلہ تک اس تمام جو ہے وہ ایام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات روز پیر UK ٹائم سے 5:30 بجے کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔